الحمدللہ و شکر اللہ، ماہ رمضان مبارک چل رہا ہے۔ ویسے تو ماہ رمضان کا ہر لمحہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ جس طرح رمضان مبارک کے دن گزرتے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ انسان، وہ مسلمان جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماہ مبارک کو گزارے، اہتمام کرے، تو وہ فوکس جو ہے اپنا پورا رکھے کہ پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے عطا فرما دیے کہ رحمتیں لینی ہیں تو لو، لیکن ایسا نہیں کہ صرف رحمتیں ہی ملیں گی۔ رحمتیں تو اضافی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمتیں تو اپنے عروج پر ہیں، اس میں مغفرت بھی ہو رہی ہے، اس میں جہنم سے، آگ سے بخشش، آزادی بھی کا پروانہ بھی مل رہا ہے، تمام چیزیں مل رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخصوص کر دیا رحمتوں کے ساتھ کہ رحمتیں جو ہے بٹ رہی ہیں، لے لو جس نے لینی ہے۔ دوسرے عاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص کیا مغفرت کے ساتھ کہ ہے کوئی پشیماں، ہے کوئی شرمندہ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، پشیماں ہو، جو پچھلے گناہ جو وہ کر چکا ہے اس کو معاف فرمانے والا ہو، کروانے والا ہو، خواہش مند ہو، تو آئے میں اس کی مغفرت فرماؤں گا۔ جو اپنے اگلے پچھلوں کی مغفرت کروانے والا ہے تو آئے میں اس کی مغفرت فرماؤں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری 10 دن جب شروع ہوتے ہیں تو ان 10 دنوں کا کیا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو مخصوص کر دیا جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے، کہ وہ آگ کہ جس میں کوئی بھی بندہ نہیں جانا چاہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہے کوئی مسلمان، ہے کوئی میرا بندہ جو اس آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہے، اور اگر خواہش مند ہے تو میں بچانے کے لیے ہوں، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں اس آگ سے بچا لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 10 دنوں میں نے عرض کی نا کہ رمضان کا ہر لمحہ اپنی رحمتوں کے ساتھ نازل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آخری عشرے کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 2 کام فرماتا ہے۔ ایک تو اپنے گھر کے دروازے کھول دیتا ہے مہمانوں کے لیے کہ ہے میرا مہمان بننے کے لیے میں ہوں میزبان، آ جاؤ، میں مہمان نوازی کروں گا۔ دروازے کھول دیے اور مسجدوں میں بہاریں آ گئی، معتکفین حضرات ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے وہ 5 راتیں عطا فرمائی کہ ان 5 راتوں کو آپ نے پا لیا تو آپ نے شب قدر کو پا لیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ انسان کا اولین مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے، جنت میں جانا۔ جنت میں انسان کب جائے گا؟ جب اچھے عمل کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا، دنیاوی احکامات، دنیاوی معاملات کو اللہ کے احکام کے مطابق پورے کرے گا۔ تو یہ تمام کام جب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ کیا دے گا؟ جنت میں جو ہے داخلہ فرما دے گا۔ دیکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اس دن حساب اور کتاب ہوگا، اور اس دن کا اختتام کب ہو، کس طرح ہوگا کہ جب وہ اس کا قیامت کا دن پورا ہو جائے گا تو وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو جنت کے حقدار ہوں گے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیا جائے گا۔ تو یہ اختتام ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا
کہ اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ جنت میں داخلے کا. تو انسان کی اولین ترجیح کیا ہے؟ جنت میں حصول. اب جنت کی بھی کئی درجات ہیں، کئی طبقات ہیں. جنت کوئی ایک چھوٹی سی کوئی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس میں بھی بہت درجات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے.